اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے چند دن پہلے باربرا ٹیلر فورڈ کا انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو انہوں نے کسی چینل کے لیے ریکارڈ کروایا تھا۔ باربرا ایک برٹش امریکن ناولسٹ ہیں اور ان کے 39 سے زیادہ ناول چھپ چکے ہیں اور ان کے تمام ناول بیسٹ سیلر کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس انٹرویو میں میری حیرانی کا سبب خاتون کی عمر تھی جو کہ 90 سال سے زیادہ تھی، لیکن دیکھنے میں وہ کسی بھی طرح 60 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ اس انٹرویو میں انہوں نے اپنے کھانے کے حوالے سے کچھ چیزیں شیئر کی کہ وہ کیا خوراک استعمال کرتی ہے اور ان کن چیزوں سے پرہیز کرتی ہے۔ تو ہمارا آج کا ویلاگ انہی کے اس انٹرویو کے بارے میں ہے۔ ان کی بتائی ہوئی ٹپس کو اپنا کر ہم بھی اپنی صحت میں کچھ بہتری کی توقع کر سکتے ہیں۔ باربرا نے بتایا کہ وہ اپنے دن کا آغاز کافی سے کرتی ہیں۔ یہ آپ کے لیے حیران کن نتائج لے کر آئے گی، خاص طور پر اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے۔ کافی اینٹی آکسیڈنٹس کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ کافی میں اینٹی آکسیڈنٹس کی مقدار گرین ٹی اور کوکو پاؤڈر سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس ایسے قدرتی کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں موجود فری ریڈیکلز کو ناکارہ بناتے ہیں، جو دوسری صورت میں ہمارے اعضائے رئیسہ کے لیے انتہائی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ہمارے بڑھاپے کی طرف کا سفر اور کئی دائمی امراض بھی فری ریڈیکلز کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ ان فری ریڈیکلز کو ایک حد کے اندر رکھا جائے تو بڑھاپے کی طرف کا سفر بہت آسان ہو سکتا ہے۔ کافی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس فری ریڈیکلز کو ناکارہ بنا کر ہمیں دل کی کئی بیماریوں اور کینسر جیسے موذی امراض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ کافی میں موجود کیفین جسم میں ایسے ہارمونز کی پیدائش میں اضافہ کرتی ہے جو ہمیں چستی عطا کرتے ہیں اور لمبے دورانیے کے کام کے دوران میں ہمیں سستی سے بچائے رکھتے ہیں اور بلا وجہ کی تھکن سے بھی بچاتے ہیں۔ کیفین ہماری یادداشت کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ کے کام کرنے کی صلاحیت کو بھی بڑھاتی ہے۔ کافی کے استعمال میں ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ جیسے دن بھر میں کافی کے 1 سے 2 کپ ان فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے مناسب خوراک ہے۔ دوسری غذا جو باربرا اکثر استعمال کرتی ہیں وہ ہے فش یعنی مچھلی۔ مچھلی پروٹین کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں نہایت عمدہ قسم کی پروٹین پائی جاتی ہے اور اس میں جمنے والی چکنائی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ پروٹین کے ساتھ ساتھ مچھلی کے گوشت میں وٹامن B6 بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے اور یہ وٹامن اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کا حامل ہوتا ہے اور یہ دمہ اور جوڑوں میں ہونے والے درد سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ مچھلی میں وٹامن B3 بھی پایا جاتا ہے جو امیون سسٹم کو طاقتور بنا کر ہمیں انفیکشن سے بچاتا ہے۔ مچھلی میں موجود فاسفورس ہماری ہڈیوں کو مضبوط بنا کر ہمیں آسٹیوپروسس نامی بیماری سے بچاتا ہے جس میں ہڈیاں کمزور ہو کر ٹوٹنے کے خدشے سے دوچار رہتی ہیں۔ تیسری خوراک جو باربرا روٹین میں استعمال کرتی ہیں وہ ہے بھاپ میں پکی ہوئی سبزیاں۔ بھاپ میں پکی ہوئی سبزیاں بھی صحت برقرار رکھنے میں بہت اہم ہیں کیونکہ ماہرین کے مطابق بھاپ میں پکی ہوئی سبزی میں تمام فائدہ مند اجزاء محفوظ رہتے ہیں۔ دن میں کئی بار تازہ پھلوں کا استعمال بھی بیماریوں اور بڑھاپے سے بچنے کا اچھا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ اس میں اتنی احتیاط ضروری ہے کہ بہت زیادہ میٹھے پھل جیسے آم، چیکو وغیرہ بہت کم مقدار میں استعمال کیے جائیں۔ بکرے یا دمبے کا گوشت روزانہ تو نہیں لیکن ہفتے میں 1 سے 2 بار کھانا چاہیے کیونکہ یہ آئرن، زنک اور وٹامن B12 کا بہت اچھا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ وٹامن B12 خون کے بننے میں اور دماغ کی کارکردگی کے لیے بہت اہم ہے، جبکہ زنک جسمانی نشو و نما اور ہارمونز کی پیدائش کے لیے بہت اہم ہے، خاص طور پر انسولین وغیرہ۔ بکرے یا دمبے کے گوشت میں آئرن کی بھی بہت اچھی مقدار پائی جاتی ہے اور آئرن خون کے سرخ خلیات یعنی ریڈ بلڈ سیلز کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے مدافعتی نظام کو طاقتور بناتا ہے اور جسم میں توانائی کی پیداوار کو مستحکم رکھتا ہے جس کی وجہ سے ہماری کام کرنے کی استعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ مرغی کی ہڈیوں کی یخنی جو کچھ سبزیوں جیسے گاجر، پیاز، ادرک، لہسن اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈال کر بنائی گئی ہو، یہ یخنی کیلشیم اور میگنیشیم کے علاوہ ایسے اجزاء سے بھی بھرپور ہوتی ہے جو کرکری ہڈیوں اور ہڈیوں کو جوڑنے والے ٹینڈنز کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ غذائیں جن کا استعمال کر کے ہم بہت سی بیماریوں اور تکلیف دہ بڑھاپے سے بچ سکتے ہیں۔ اب کچھ ایسی غذاؤں کی بات کرتے ہیں باربرا جن سے پرہیز کرتی ہے۔ اس پرہیز میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے چینی اور میدا، کیونکہ یہ غذائیں استعمال کرنے سے نہ صرف ذیابیطس، دل کے امراض اور کینسر جیسی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بلکہ یہ وقت سے پہلے کے بڑھاپے کو بھی بڑھاوا دیتا ہے۔ دوسری چیز جس کا استعمال بڑی عمر میں کم یا ختم کر دینا چاہیے وہ نمک کا بے دریغ استعمال ہے، کیونکہ زیادہ نمک کا متواتر استعمال
ब्लड प्रेशर کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے دل کی بیماریوں اور فالج کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بہت زیادہ نمک استعمال کرتے ہیں تو اسے آہستہ آہستہ کم کر دیں۔ تو یہ کچھ غذائیں اور احتیاطیں تھیں جو باربرا نے اپنے انٹرویو میں بتائی۔ امید ہے کہ ہم بھی ان غذاؤں اور ان احتیاطوں کے ذریعے سے نہ صرف ایک لمبی عمر پا سکتے ہیں بلکہ بڑی عمر میں بھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں سے آپ کو اپنی صحت بہتر کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی وہ بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔